جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں باپ کی اہمیت پتہ نہیں چلتی ہے۔ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر راتوں میں اٹھ اٹھ کے لوگ روتے ہیں۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ذرا ان سے جا کے پوچھیں ان کا حال کیا ہے۔ ابھی ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کی سیوا کریں، ہم ان کا کہا مانیں، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ جب یہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے تب ہمیں ان کی اہمیت پتہ چلے گی۔ ایک لڑکا تھا، پہلے گاؤں میں رہتا تھا، جب اس کی جاب لگی شہر چلا گیا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ بوڑھی ماں تھی اور وہ بیٹا تھا، صرف دو لوگ تھے۔ جب اس کی جاب لگی شہر گیا تو ماں گاؤں میں اکیلی رہ گئی۔ ماں ادھر اکیلی ہے، وہ شہر میں چلا گیا۔ اب اسے چاہیے تو یہ تھا کہ دو ماں بیٹے تھے تو شہر میں جب جاب لگی تھی تو ماں کو بھی شہر میں رکھتا، ماں کو بھی شہر لے جاتا، لیکن ماں کو گاؤں میں چھوڑ گیا، خود شہر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا کام اچھا چلنے لگا، اس نے اور زیادہ کام بڑھا لیا۔ پہلے تو کبھی کبھی ماں سے بات کر لیا کرتا تھا، جب کام زیادہ چلنے لگا تو پھر ماں سے بات کرنے کی اسے فرصت نہیں ملتی تھی۔ دنیا بھر کے کام کرتا اسے فرصت مل جاتی، لیکن ماں سے بات کرنے میں اسے فرصت نہیں ملتی تھی۔ ماں کبھی کبھی فون کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، بیٹا اگر تو شہر میں رہتا ہی ہے تو کبھی کبھی بات کر لیا کر، تیری بہت یاد آتی ہے۔ بیٹا تو ہی تو میرا ایک سہارا ہے، تو ہی تو میری زندگی ہے، تو اگر مجھ سے بات نہیں کرے گا تو پھر کون مجھ سے بات کرے گا، مجھے تیری بہت یاد آتی ہے۔ ماں اس طریقے سے جب بات کیا کرتی تھی، بیٹا کہتا، ہاں ماں میں آپ سے بات کر لیا کروں گا۔ ایک دن ماں نے فون کیا، ماں کو اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ماں نے فون کیا، بیٹا تیری بہت یاد آ رہی ہے، تو گھر آ جا۔ تو بیٹے نے کہا، ماں مجھے ٹائم نہیں ہے، میں ٹائم نکال کے گھر آؤں گا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن بیٹے نے ٹائم نہیں نکالا۔ پھر ماں نے کال کیا، بیٹا تو نے تو کہا تھا کہ تو گھر آ جائے گا، کئی مہینوں کے بعد میں پھر آج تجھے کال کر رہی ہوں، میں نے پھر آج تجھے کال کیا ہے، گھر آ جا بیٹا، میری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، میں نے تجھے بہت دن سے دیکھا نہیں، تیری یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا، ماں میں گھر آ جاؤں گا، آپ تسلی رکھو، میں گھر آ جاؤں گا، میرا کام ابھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، میں بہت زیادہ بزی ہوں کام میں، ماں آپ بار بار فون کر کے مجھے پریشان مت کیا کرو۔ ادھر اکیلی ماں تھی، اس کا ایک ہی بیٹا سہارا تھا، اور وہی اس کو منع کر رہا ہے کہ ماں تم اب مجھے فون مت کرنا، اب مجھے فون مت کرنا، میرا کام بہت پھیلا ہوا ہے، آپ مجھے فون کر کے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ ماں نے ایک آہ کی سانس بھری اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے دعا کر دی۔ ماں کیا کرتی؟ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے، جب ماں بولا جاتا ہے تو دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے خوشحالی کی دعا کی کہ اے میرے بیٹے اللہ تجھے خوش رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار میرے بیٹے کو خوش رکھ، میرے بیٹے کو اور ترقی عطا فرما۔ ماں تو ماں ہے نا، اگر بیٹا ڈانٹتا بھی ہے، بیٹا لاکھ باتیں سناتا بھی ہے، لاکھ باتیں سننے کے بعد ماں پھر بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، ہاتھ اٹھا کے بیٹے کی خوشحالی کے لیے دعا کرتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے یار۔ ماں نے دعا کی۔ اب ادھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ماں کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو گاؤں والوں نے، محلے والوں نے اسے ہاسپٹل میں بھیج دیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ہاسپٹل والوں نے کال کیا اس لڑکے کو، اس کے بیٹے کو کال کیا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ آ جاؤ جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ، اب یہ بچنے والی نہیں ہے۔ جب اتنا بیٹے نے سنا تو وہ آیا، جب آیا ہاسپٹل پہنچا، ماں کے قریب گیا، ماں کے پاس آ کے کہا، ماں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماں نے کہا، بیٹا میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن افسوس بس اتنا ہے کہ کاش تو میرے پاس ہوتا، کاش کہ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میرا یہ حال نہیں ہوتا، میں تیری محبت میں تڑپ تڑپ کر آج مر رہی ہوں، اب میرا آخری ٹائم آ گیا ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں ایسا مت کہو۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ماں ایسا مت کہو، آپ کی بہت لمبی عمر ہوگی، آپ بہت لمبا جیو گی، ماں ایسا مت کہو۔ ماں نے کہا، بیٹا اب تو مجھے کیا تسلی دیتا ہے،
جب میں تجھے کال کرتی تھی، جب میں تجھ سے بات کرنے کا دل مجھے کرتا تھا، میں تجھے کال کرتی تھی، تو مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ آج آخری ٹائم آ گیا ہے، اب ماں کو تسلی دینے آیا ہے۔ اگر تو مجھ سے بات کرتا، اگر تو میرے ساتھ رہتا، تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ ماں اتنا کہہ کے اور اس نے اپنی آخری سانسیں گنی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نہ جانے کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے تڑپا کرتی ہیں، نہ جانے کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تڑپا کرتے ہیں، لیکن ان کی اولاد انہیں نہیں سمجھ پاتی۔ کہ کیوں نہیں سمجھتی؟ جب تک یہ ہیں تب تک ان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تب ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی، ریشم کی تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کاش کہ میری ماں واپس آ جائے، لوگ کہتے ہیں کاش میرے والد واپس آ جائیں، لیکن جانے والے پھر واپس نہیں آتے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر لوٹ کے نہیں آتے۔ لوگ تمنائیں کرتے ہیں، خواہشیں کرتے ہیں، پھر رویا کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ میرے سامنے ہوتے، کاش کہ میرے ماں باپ آج میرے پاس ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے۔ جانے کے بعد پھر اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ابھی اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین اگر ابھی سلامت ہیں، زندہ ہیں، تو ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، کیونکہ جب یہ چلے جائیں گے تو تمہیں بہت یاد آئے گی۔ نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ ان سے بچھڑ گئے تو آج وہ انہیں یاد کر کر کے روتے ہیں کہ کاش آج میری ماں ہوتی، کاش کہ آج میرے والد ہوتے۔ والدین کے چلے جانے کے بعد ان کی فاتحہ کے لیے 50 ڈیگیں بنانے والوں سنو، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد تم 50 ڈیگیں بنا کے لوگوں کو خوش کرتے ہو۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ 40ویں میں، 30 میں، 10ویں میں، 20ویں میں انہوں نے اچھی فاتحہ خوانی نہیں کرائی، انہوں نے اچھے پکوان نہیں بنائے۔ لوگوں کو کیا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگوں کی بات پر آپ دھیان مت دیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ اس پر دھیان مت دیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس پر دھیان دیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتے، کبھی انہیں اچھی چیزیں نہیں کھلاتے۔ ان کے چلے جانے کے بعد آج تم 50 ڈینگے بنا کے محلے والوں کو کھلا رہے ہو، لیکن کبھی اس پر بھی دھیان دو کہ جب تک تمہارے ماں باپ سلامت تھے کیا تم نے ان کی خدمت کی، تم نے ان کی خواہشوں کو پورا کیا؟ جو آج تم 50 ڈینگے بنا کے لوگوں کو خوش کرتے ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ایک ایسے ہی لڑکا تھا، ماں کی بات اس کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ ماں اسے روز کہتی تھی بیٹا دیر رات گھر مت آیا کر، لیکن وہ کیا کرتا تھا، رات کو نکل جاتا تھا اور بہت رات میں آتا تھا، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا، دوستوں کے ساتھ راتوں میں گھوما کرتا۔ ماں اسے سمجھایا کرتی تھی بیٹا یہ غلط دوست ہیں تیرے، ان کے ساتھ راتوں میں مت جایا کر، دن میں تو کتنا بھی کدھر بھی جا، لیکن رات میں گھر سے باہر مت نکلا کر۔ جب یہ رات میں جاتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب ماں فون کرتی تھی کہ بیٹا تو کدھر ہے، گھر پہ آ جا، رات میں زیادہ تیرا ادھر ادھر اٹھنا بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، فون کٹ کر دیا کرتا تھا۔ دوست پوچھتے بھائی کس کا فون ہے، کہتا تھا نا میری ماں کا فون ہے، ان کو میری ترقی پسند ہی نہیں ہے، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں فوراً مجھے کال آ جاتا ہے، اور بیٹا گھر پہ آ جا، گھر پہ آ جا، رات میں تیرا باہر ٹہلنا گھومنا اچھی بات نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے۔ دوستوں سے کہتا تھا میری ماں مجھے پسند ہی نہیں کرتی ہے، جیسے ہی گھر سے نکلتا ہوں نا ماں کال کر دیتی ہے، بیٹا جلدی آ جا، گھر پہ آ جا، باہر مت جا۔ یار میں پریشان ہو گیا ہوں اپنی ماں سے، بار بار مجھے فون کر دیتی ہے۔ ایسے ہی کئی دن چلتا رہا، ایک دن گھر سے باہر گیا، ماں نے فون کیا بیٹا زیادہ دیر ہو گئی ہے گھر پہ آ جا۔ اس نے ماں کو اتنی باتیں سنائی، فون اٹھایا، کہا ماں آج کے بعد مجھے فون مت کرنا، میں گھر پہ رہوں، گھر سے باہر جاؤں، کہیں بھی جاؤں، تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ماں کہتی تھی بیٹا میں تیرے ساتھ میں کھانا کھاؤں گی، تیرے ساتھ میں کھانا کھاتے مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتا اکیلے بھی تو کھا سکتی ہو، اکیلے کھا لو، کیا حلق سے نیچے نہیں اترے گا جو میرے ساتھ ہی کھانا کھاؤ گی؟ مجھے دیر ہو جاتی ہے دوستوں میں نہیں آ سکتا، میں نہیں کھا سکتا آپ کے ساتھ، اگر آپ کو کھانا کھانا نا اکیلے کھا لو، میں نہیں کھاتا آپ کے ساتھ۔ ہاں بار بار مجھے فون کر کے پریشان کرتی ہیں، کدھر ہے، آ جا، کھانا کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔
پریشان کر کے رکھ دیا آپ نے مجھے، اپنی زندگی جینے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، میں دوستوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، دوستوں کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتا، دوستوں کے ساتھ کھا نہیں سکتا، دوستوں کے ساتھ ٹہل نہیں سکتا، ہر وقت مجھ پہ نظر ہے، گھر سے باہر نکلتا ہوں فون آ جاتا ہے، بیٹا گھر پہ آ جا۔ ماں نے جب اتنا سنا نا، ماں کے آنسو نکل آئے، ماں کے آنسو نکل آئے۔ ماں نے اس دن سے فون کرنا بند کر دیا، رات میں جاتا دوستوں کے ساتھ ٹہلتا، ادھر ادھر اٹھتا بیٹھتا، واپس آ جاتا۔ ماں نے جب اس دن اس کی باتیں سنی نا، اس کو اٹیک پڑ گیا، اٹیک پڑ گیا۔ جب اٹیک پڑا، ماں کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ہاسپٹل میں دوا دے دی گئی، ماں واپس آ گئی، لیکن اس سے صدمہ بیٹھ گیا، میرا بیٹا میری بات کو عمل ہی نہیں کرتا، میری بات کو مانتا ہی نہیں، وہ اپنے دوستوں کی بات سنتا ہے، میں اسے سمجھاتی ہوں اس کے اچھے کے لیے، میرا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ سوچنا ہے میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے نوالا اس کے منہ میں رکھوں، لیکن اسے مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، اسے میری فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ماں کے صدمہ بیٹھ گیا۔ ایک دو دن ماں زندہ رہی، تیسرے یا چوتھے دن ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں کا انتقال ہوا، محلے والے بستی والے آتے تھے، لڑکے کو تسلی دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ایک شخص آیا پڑوس کا، محلے کا، اس کے ہاتھ میں خط تھا، اسی لڑکے کو اس نے خط دیا، کہا بیٹا جب تیری ماں زندہ تھی وہ میری بیوی کو یہ خط دے کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرے مرنے کے بعد یہ خط دے دینا۔ اس نے کہا اچھا کیا ہے اس میں، ایسا کیا ہے، لائیے میں پڑھتا ہوں۔ اس نے جب وہ خط کھولا، خط کو دیکھا، وہ خط کو پڑھنے لگا، اس میں لکھا تھا بیٹا میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں، بیٹا میں تیرا کبھی بھی برا نہیں چاہتی، جب تو گھر سے نکلتا ہے نا مجھے فکر لگی رہتی ہے کہ تو رات کو جا رہا ہے، پتا نہیں تیرے ساتھ کیا ہو جائے، تو کس حال میں واپس آئے، میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے تیرے ساتھ کھانا کھاتے اچھا لگتا ہے، میں یہ چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاؤں، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا رکھوں، بیٹا جب میں مر جاؤں گی نا تو تجھے بہت یاد آئے گی میری، تجھے یاد آئے گی کوئی میری ماں بھی تھی جو میرے لیے تڑپتی تھی، تیرے لیے سسکیاں لے لے کے راتوں میں رویا کرتی تھی، ماں تجھے بہت پیار کرتی تھی، جب تیری شادی ہو جائے گی، تیری بیوی گھر پہ آئے گی، اور جب تیری اس سے کبھی بات کوئی ہو جائے گی نا، جب تیری لڑائی اس سے ہو جائے گی، تب تجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئے گی، تیری ماں تھی جو تیرے لیے تڑپا کرتی تھی، تیری فکر کرتی تھی، تب تجھے ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آئے گی، بیٹا میں جا رہی ہوں، میں تجھ سے بچھڑ رہی ہوں، لیکن میری یاد تجھے بہت ستائے گی، نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی اولادیں ہیں جو اپنی ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، ان کی فکر نہیں کرتی، لیکن جب یہ بچھڑ جاتے ہیں، جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی اہمیت انہیں پتہ چلتی ہے، تو کیوں نہ جب یہ زندہ ہیں، جب یہ آپ کے سامنے ہیں، تب ان کی اہمیت سمجھو، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ آپ گھر سے باہر رہتے ہیں، ادھر آپ کے ماں باپ آپ کے لیے تڑپتے ہیں، آپ گھر سے باہر کام کرنے کے لیے گئے، آپ گھر سے باہر ہیں، آپ کو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، آپ کو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، دوستوں سے آپ بات کرتے ہیں، کس کس سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا آپ کو ٹائم نہیں ہے، ادھر یہ راتوں میں تمہارے لیے سسکیاں لے لے کے روتے ہیں، تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں کامیابیوں کی منزل پر لے جائے، لیکن ماں باپ کی ایسی دعا ہے کہ ادھر یہ دعا کرتے ہیں اور ادھر دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ بچوں کے حق میں ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ادھر رات میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تمہارے لیے، اے پروردگار، اے میرے مولا میرے بچوں کو سلامت رکھ، میرے بچوں کو کامیاب کر دے۔ آپ سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں، سب ایسے ہی چلتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، ماں باپ کو کبھی مت ستانا، ماں باپ سے ہمیشہ ادب سے پیش آنا، ماں باپ سے ہمیشہ ان کی خدمت کرنا اور ہمیشہ انہیں ٹائم دینا۔ آپ کتنے بھی کامیاب ہو جاؤ، آپ کتنے بھی اونچے عہدے پر چلے جاؤ، آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، لیکن ماں باپ کو کبھی مت بھولنا۔ آپ اگر بہت اچھے عہدے پر چلے گئے ہو،
آپ کے ماں باپ اگر گاؤں میں رہتے ہیں، آپ شہر میں بہت اونچا عہدہ حاصل کر لیے ہو، تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو مت بھولنا۔ جانے کتنے ایسے بچے ہیں، کتنی ایسی اولادیں ہیں کہ ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، یہ ادھر شہر میں رہتے ہیں، اور اونچا عہدہ ان کو مل گیا ہے، تو کبھی اگر ماں باپ ملنے آتے ہیں نا، تو کبھی بھی اپنی پارٹی والے لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہتے یہ میرے ماں باپ ہیں۔ انہیں شرم آتی ہے اپنے ماں باپ کو بتانے میں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ ان کی پارٹی میں ان کا کہیں بقار نہ کم ہو جائے، ان کی کہیں عزت نہ چلی جائے، اس لیے کہ یہ گاؤں کے ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ارے تم کیا تھے؟ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تمہاری اوقات ہی کیا تھی؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پڑھا لکھا کر اتنا اونچا عہدہ دلوایا، ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ تم آج اس عہدے پر بیٹھے ہو، آج تم اتنے بڑے بن چکے ہو، لیکن پھر تم اپنے ماں باپ کو بلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزتیں عطا کرتا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا پھر اس کی عزتیں جانے میں ٹائم نہیں لگے گا، تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی سیوا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی وجہ سے تمہیں اور اونچا مقام عطا فرمائے گا۔